السلام علیکم، دیسی ہیل ٹپس میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ پیارے بھائیو دوستو، آج ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آپ تمام بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ ویڈیو ہے، آپ تمام دوستوں کے لیے لازمی ہے۔ ایک اسپیشل قسم کی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا کہ مباشرت کے متعلق حکماء کی نصیحتیں اور کس ٹائم مباشرت کرنی چاہیے، یعنی جمع اپنی وائف کے ساتھ کس ٹائم آپ نے جمع کرنا ہے، کس ٹائم نہیں کرنا، اور کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کن کن چیزوں کو کھا کر جمع کرنا ہے، کن کن چیزوں کو نہیں کھانا، اگر کھا کر جمع کیا تو ان کے نقصان کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں عام جو ہم گزارتے ہیں تو ہم بہت زیادہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مردانہ کمزوری کا جلد شکار ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف مردانہ کمزوری بلکہ بہت سارے اور بھی بیماریاں جیسے کہ فالج، لکوہ، کمر کا درد، عرق النساء اور ذوف باہ یعنی کہ مردانہ کمزوری یعنی بڑھاپے میں چلی جاتی ہے، تو اس سے ہم جو ہے وہ ان بیماریوں کا لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا آپ ان تمام بیماریوں سے کیسے دور رکھ سکتے ہیں، اور اپنی جو روزمرہ روٹین ہے اس کو تھوڑا سا چینج کر لیں، اور جیسے آپ پہلے ہم بستری کرتے تھے اس کو آپ تھوڑا سا چینج کر کے اصل طریقے کے ساتھ ہم بستری کریں جو بڑے بڑے حکماء نے بتایا ہے۔ اس ویڈیو میں ان حکیموں کے نام بھی لوں گا اور آپ کو بتاؤں گا بھی کہ وہ حکماء نے کیا کیا نصیحتیں کی ہیں۔ تو سب سے پہلے امام حمام علی بن ابی موسیٰ رضا علیہ رحمہ کی نصیحت ہے، جسے مامون کے واسطے تصنیف فرمایا تھا، درج کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا رات کے اول حصے میں جمع نہیں کرنا چاہیے، یعنی رات کا اگر اول حصہ جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے تو اس اول حصے میں آپ نے جمع نہیں کرنا، یہ پرہیز کرنا ہے، کیونکہ اس وقت معدہ اور عروق پر ہوتے ہیں، یعنی اس وقت آپ کا معدہ کھانے سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور آپ کی جو رگیں ہیں ان میں خون کی روانگی تیز ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر خون انسان کے جسم کا زیادہ تر خون معدے کی طرف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے اگر آپ ہم بستری کریں گے، اگر ایسا واقعہ ہوگا تو اس نتیجے میں آپ کو کیا بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، ذرا ان کے نام سن لیں۔ فالج ہو سکتا ہے، لکوہ ہو سکتا ہے، کمر درد ہو سکتا ہے، عرق النساء ہو سکتا ہے، اور ضعف قوت باصرہ میں سے کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہوگا۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو ان تمام بیماریوں میں سے کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی، اور 1 سال کے اندر اندر یہاں پر تصنیف ہوا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر آپ کو یہ بیماریاں لگ جائیں گی۔ بس اس لیے رات کے آخری حصے میں جمع کرنا چاہیے، یعنی رات جب ختم ہونے لگی ہو، صبح ہلکی ہلکی طلوع ہونے لگی ہو تو اس حصے میں آپ نے جمع کرنا چاہیے۔ اس وقت تمام قوتیں تندرستی کی حالت میں ہوتی ہیں اور قوت پھر آ جاتی ہے، یعنی آپ کی قوت بحال ہو جاتی ہے۔ اس ٹائم تمام جتنی بھی طاقتیں ہیں انسان کے جسم کے اندر، جتنی بھی قوت ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ بالکل انسان کے اندر آ چکی ہوتی ہیں۔ اگر اس وقت کے نطفے سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقل مند، عالم، تیز فہم ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں اس کا کتنا بڑا بینیفٹ ہے۔ اگر رات کے آخری پہر میں آپ مباشرت کریں گے تو اس وقت نطفے سے جو آپ کا بچہ پیدا ہوگا وہ عقل مند بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا اور تیز فہم ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت اچھا اس کا رزلٹ ہے۔ جمع کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ کچھ دیر تک عورت سے چھیڑ چھاڑ کرے، اس کی چھاتیوں کو پکڑ کر دبائے اور ملے، اور عورت کی شہوت مرد کی شہوت کی طرح جوش میں آ جائے تو پھر جمع کرے، اور جمع کے وقت جلدی سے انزال ہو جائے گی عورت، ٹھیک ہے۔ تاکہ اب دیکھیں جیسے کہ پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا تھا کہ عورت کے جو خصی ہوتے ہیں، جو کپورے ہوتے ہیں، وہ اندر والی سائڈ پہ ہوتے ہیں، جس وجہ سے اس کو گرم کرنے میں تھوڑا سا مشکل پیش آتی ہے، جو منی کو حرارت دینے میں مشکل پیش آتی ہے، اس لیے عورت کو گرم کرنا پڑتا ہے۔ تو جیسا کہ میں یہ ویڈیو میں بتا بھی چکا تھا کہ یہ بات سراسر 100% غلط ہے کہ جو کہتے ہیں کہ عورت کی جو جسم کے اندر جو گرمی ہے، حرارت ہے، وہ مرد سے 100 گنا زیادہ ہے، یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے، بلکہ مرد کی 100 گنا ہے، عورت کی کم ہے۔ عورت کو گرم کرنے کے لیے مرد کو رکھا گیا ہے کہ تاکہ وہ عورت کو اپنے جیسے وہ خود جتنا وہ مطلب وہ گرم ہے، مطلب جتنا وہ خود اس کو دل کر رہا ہے، حرارت ہو اس کے اندر، وہ اتنی ہی عورت کے اندر بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔
تو اس لیے شہوت آ جائے تاکہ عورت کو اور وہ جلد انزال ہو جائے، پس جماع سے فارغ ہو کر غسل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کے بعد اب یہ میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس کے بعد کرنا کیا چاہیے بیسیکلی۔ ہاں، مباشرت کے بعد آپ فارغ ہو کر غسل کریں، غسل کے بعد آپ کیا کریں، اس کے بعد شربت مصری نوش کریں۔ بہت اعلیٰ چیز ہے، میں کہتا ہوں کہ بہت ہی زبردست چیز ہے۔ اگر آپ شربت مصری آپ کو مل جاتا ہے پنسال اسٹور سے، وہ آپ لے لیں اور اس کے بعد شربت مصری نوش کریں تاکہ آپ کے اندر جو حرارت ہے وہ بحال ہو جائے۔ اگر مزاج میں حرارت غالب ہو تو ایک دانگ مومیاتی شہد میں ملا کر کھا لیں۔ اگر مزاج میں حرارت غالب ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے مزاج میں، یعنی اگر آپ گرمی ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی آپ کا دل کر رہا ہے مباشرت کے لیے، یعنی ابھی آپ اس قابل ہیں کہ دوسری ٹائم مباشرت کریں، لیکن آپ کے اندر منی کم ہے، تو آپ کیا کریں کہ ایک دانگ مومیاتی مل جاتی ہے پنسار سے، ایک دانگ مومیاتی شہد میں ملا کر کھا لیں۔ جس قدر آپ کی منی نکل چکی ہوگی اس قدر دوبارہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا زبردست نسخہ جو ہم بستری کے دوران تھا، اور آپ کو میں نے بتایا کہ یہ اس طرح آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اب ایک اور بات سن لیں، ایک حدیث کا بیان میں کروں گا یہاں پر کہ جنابت کی حالت میں کھانا اختیار نہ کریں کہ ایسا کرنے سے بھول اور فقیری لاحق ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث مبارک میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ یعنی حالت جنابت میں کھانا کھانے سے بھول کا مرض لاحق ہوتا ہے، اور اسی طرح حدیث میں لکھا ہے یعنی حالت جنابت میں کھانے سے فقیری عارض ہوتی ہے۔ یعنی حالت جنابت میں اگر آپ کھانا وغیرہ یا کوئی شربت وغیرہ پئیں گے یا کچھ بھی کھائیں پئیں گے تو آپ کو فقیری لاحق ہوگی، آپ فقیری کے مرض میں مبتلا ہو جائیں گے، اور آپ فقیری آ جائے گی آپ کے گھر میں، اور اس کے علاوہ بھول کا مرض، یعنی بھولنے کا، چھوٹی چھوٹی بات جو ہے وہ بھولنا شروع ہو جائیں گے، بھولنے کا مرض، کوئی بات آپ کو یاد نہیں رہے گی، کوئی جگہ کا نام یاد نہیں رہے گا، آپ کو کوئی چیز کا نام بھول جاتا ہے، سم ٹائم ذہن میں نہیں آتا، تو وہ بھولنے کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اگر جمع ایسے وقت، اب میں آپ کو ایسی ایک حکیم ہیں ان کا بتاتا ہوں کہ ان کا نام بھی بتاتا ہوں، اور ان کا بیسیکلی میں آپ کو مقصد بتاتا ہوں کہ انہوں نے بیان کی ہے، بہت ہی پیاری بات بیان کی ہے، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہوں گے کہ ہم یہ غلطیاں پہلے کرتے آئے ہیں اور ابھی ہم یہ غلطی کرنا چھوڑ دیں گے۔ آپ اتنی زبردست میں باتیں آج اس میں ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ حکیم محمد ذکریہ کہتے ہیں، حکیم جالینوس اور محمد ذکریہ کہتے ہیں کہ بھوک کے وقت اور محنت، مشقت اور قے اور دستوں اور فسد اور خون نکلوانے اور حمام کرنے کے بعد جمع نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، آسانی کر دیتا ہوں آپ کے وقت، یعنی جب آپ محنت مشقت کر رہے ہوں، کوئی کام محنت کا کر رہے ہوں، جب قے کا مطلب ہوتا ہے الٹی وغیرہ لگنا، ٹھیک ہے، آپ کو وامٹنگ وغیرہ ہو رہی ہو اس وقت، یعنی کہ آپ کو الٹی کے سم ٹائم لگ جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہیضہ ہو جاتا ہے، اس وقت، ٹھیک ہے، اس وقت آپ نے مباشرت نہیں کرنی۔ اور دستوں یعنی پیچس، موشن لگے ہوں، موشن کے وقت آپ نے مباشرت نہیں کرنی۔ فسد اور خون، جب آپ خون نکلوانے جاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ خون ڈونیٹ کرتے ہیں، آپ کسی کو ایک بوٹل، تو آپ خون کسی کو نکلوا کے دیتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ نے ہم بستری نہیں کرنی، اس کے بعد جمع نہیں کرنا۔ اور حمام یعنی کہ آپ غسل کرنے کے بعد، آپ نے تب بھی آپ نے جمع نہیں کرنا، کیونکہ غسل کرتے وقت جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آپ فوراً سے جمع کریں گے تو فالج کا بھی اٹیک ہو سکتا ہے، تو کیونکہ جسم میں ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ بدن میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بدن میں خشکی پیدا ہوتی ہے، اگر ایسا کریں گے تو بدن میں خشکی پیدا ہوتی ہے اور حرارت غریری گھٹ جاتی ہے، اور یہ حرارت غریری جو انسان کے اندر انسان کے جو خون کو جسم میں پورا بہاؤ کرتی ہے، دل کی شریانیں وہ کم ہو جائیں گی آپ کی، ٹھیک ہے، اور اس سے بینائی بھی آپ کی کمزور ہو سکتی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ بہت بڑی خوشی
اور رنج کے وقت بھی، اور بہت زیادہ جب آپ کو خوشی ہو اور بہت زیادہ رنج ہو تو اس حالت میں بھی آپ نے مباشرت نہیں کرنی، اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جمع کے بعد الٹا لیٹ جانا چاہیے، جس سے جو خشکی لاحق ہوئی ہوتی ہے وہ جاتی رہتی ہے اور بدن کو آرام مل جاتا ہے اور قوت اصلی آپ کے اندر آ جاتی ہے، یعنی اصلی طاقت آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ جمع خواب دوڑنے اور حمام کے بعد اور حمام کے اندر پانی نہیں پینا چاہیے، یعنی کہ اگر آپ جمع کر رہے ہیں تو پانی نہیں پئیں، دوڑ رہے ہیں تو پانی نہیں پئیں، نہا رہے ہیں یا نہانے لگے ہیں تو پانی مت پئیں، کیونکہ ایسی حالتوں میں اس قدر مضر ہے کہ بعض دفعہ علاج ممکن ہی نہیں۔ اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر اس حالت میں اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو وہ بیماری لگے گی جس کا علاج بھی ممکن نہیں، اور جو ہے وہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، کافی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا کہ کیسے کیسے مباشرت کرنی ہے، کیسے نہیں کرنی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ دیسی ہیلتھ ٹپس آپ کا اپنا آفیشیل چینل ہے، اس کو آپ اپنا چینل سمجھ کر سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو جتنی بھی مشکلات آتی ہیں مردانہ زنانہ پوشیدہ امراض کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس چینل پر آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو خوش رہیے اور میرے لیے دعا کرتے رہیے، اپنی دعاؤں میں ضرور مجھے یاد رکھیے۔ ملتے ہیں کل کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔